اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے۔ اگرچہ اس آیت کو جہاد کے مضمون کے ضمن میں اللہ رب العزت لائے ہیں، لیکن وہ جو میں نے مضمون رسالت کل کے درس میں بیان کیا ہے، تو میں اسی مضمون کے تحت اس آیت کو بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے میرے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اپنا بہت بڑا احسان قرار دیا۔ صرف احسان قرار نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے کسی نعمت پر احسان جتلایا نہیں۔ جتنی نعمتیں کی ہیں تو احسان نہیں جتلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، آپ کا تشریف لانا ہے، یہ اللہ نے مومنوں پر احسان جتلایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ نے یقیناً احسان کیا ہے مومنوں پر جب اللہ نے ایک عظیم الشان پیغمبر انہی میں سے ان کے اندر مبعوث کیا ہے۔ اس آیت سے جو پہلی آیتیں ہیں، آیت نمبر 161، اس میں اللہ نے منافقین کے ایک لچر اور بیہودہ اعتراض کا جواب دیا ہے۔ کسی موقع پر مال غنیمت میں سے کوئی چادر گم ہو گئی، نہیں مل رہی تھی، تو کسی منافق نے یہ الزام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا دیا۔ کسی کی زبان کو کون بند کر سکتا ہے؟ جن کے دلوں میں نفاق تھا، انہیں کیا پتا تھا کہ یہ ہستی کتنی عظیم ہستی ہے اور یہ شخصیت کتنی عظیم المرتبت شخصیت ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ الیاذ باللہ، خاکم بدہن، یہ چادر آپ نے چرا لی ہوگی۔ تو اللہ نے ان کے اس بیہودہ اور لچر اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا، ما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ نبی معصوم عن الخطا والعصیان ہوتا ہے۔ خیانت کرنے والا آدمی جو ہے، وہ خیانت کی گئی چیز قیامت کے دن خود لے کے آئے گا، اس کے کاندھے پہ وہ چیز موجود ہوگی، پھر اللہ ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ پورا دے دے گا۔ یہ آیت نمبر 161 میں اور 162-63 میں اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ آیت نمبر 164 میں اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اتنا عظیم الشان پیغمبر ہے، اور کمال ہے کہ تم کلمہ بھی پڑھتے ہو، پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہو، جنگ میں بھی شریک ہوتے ہو، رسالت کا اقرار بھی کرتے ہو، قسمیں اٹھا کے اقرار بھی کرتے ہو، پھر تمہیں شرم نہیں آتی اتنی بھاری اور اتنی عجیب بات کرتے ہوئے اور خیانت کا الزام لگاتے ہوئے؟ ہم نے تو مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے اندر ایک عظیم الشان پیغمبر بھیجا ہے۔ یہ اصل احسان ہے من انفسہم، کہ وہ نبی جو ہے وہ ان کی جنس سے ہے، انہی میں سے ہے۔ کسی کا وہ بیٹا ہے، کسی کا وہ بھتیجا ہے، کسی کا وہ شوہر ہے، کسی کا وہ باپ ہے، کسی کا وہ سسر ہے، کسی کا وہ داماد ہے، اور کسی کا وہ نانا ہے۔ انہی میں سے ہے، بشر ہے، جنس اس کی بشر ہے، انہی میں سے بھیجا ہے۔ یہ بہت بڑا احسان
اللہ نے مومنوں پر کیا ہے۔ پھر آگے اللہ نے میرے پیارے پیغمبر کے 4 فرائض یا 4 مناسب ان کا ذکر کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی جو ہیں وہ مومنوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، تزکیت النفوس، تزکیت القلوب۔ تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں سے شرک، کفر، نفاق، فسق و فجور، ان ساری چیزوں کو کھرچ دیتے ہیں، اور کھرچ کے اس میں ایمان والی دولت وہ اللہ کے نبی ڈال دیتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، دلوں کی صفائی کرتے ہیں، دلوں کی صفائی کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت سکھاتے ہیں، مراد سنت ہے، اپنا اسوہ ہے، سکھاتے ہیں ان لوگوں کو۔ یہاں تھوڑی سی توجہ آپ فرمائیں گے، آپ لوگ اس پر غور کریں گے۔ میرے نبی کے مناسب میں پہلا منصب جو ہے وہ یتلو علیہم آیاتی ہے، کہ وہ اللہ کی آیتیں، اللہ کا قرآن، اس کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ پھر ایک منصب ذکر کیا یعلمہم الکتاب، کہ صرف تلاوت نہیں کرتے بلکہ اس کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ اس آیت کا یہ معنی ہے، اس آیت کا یہ معنی ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ میرے آقا نے جو آیات کی تعلیم دی ہے اور آیات سکھائی ہیں صحابہ کو، وہ کہاں سے ملیں گی؟ یتلو علیہم آیاتی، یہ تو قرآن ہو گیا۔ یہ یعلمہم الکتاب والحکمہ کہاں سے ملے گا؟ یقینی بات ہے کہ یہ چیز ملے گی میرے نبی کے ارشادات سے، میرے نبی کے فرامین سے، جو احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ تو جس طرح قرآن پر ایمان لانا ایک مومن کے لیے ضروری ہے، اسی طرح میرے آقا کی صحیح اور مستند احادیث اور فرامین، ان پر ایمان لانا بھی ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے یہ مناسب ذکر کر کے کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس نبی کے آنے سے پہلے اور قرآن کے اترنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، وہ کھلی گمراہی میں تھے، بت پوجتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، غیر اللہ کے پجاری تھے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے، سود کو تجارت سمجھ کے، حلال سمجھ کے استعمال کرتے تھے، زنا ان کے ہاں فیشن بن گیا تھا، اور شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، عورتوں پر وہ ظلم کیا کرتے تھے، اور معصوم بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ قبروں میں وہ گاڑ دیا کرتے تھے۔ برائیاں ان کے اندر موجود تھیں، کھلی گمراہی میں وہ لوگ تھے۔ اور میرے پیارے پیغمبر جب تشریف لائے اور انہوں نے قرآن والا نسخہ ان لوگوں کو پلایا، استعمال کروایا، تو پھر انقلاب آ گیا۔ تو وہ نبی جو ہیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، تزکیہ نفوس کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو منصب ان کے ذمے تھا اور جو ڈپٹی ان کے ذمے تھی، میرا نبی 100% ان میں کامیاب ہوا ہے۔ اور اگر میرے نبی ان میں کامیاب ہو گئے تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو لوگ میرے نبی کی محفل میں آئے اور کلمہ پڑھا، اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا، میرے نبی نے ان کا تزکیہ کیا، ان کے دلوں کی صفائی کی، اس سے کفر، شرک، نفاق، بدکاریاں، ظلم، الحاد، یہ سب کچھ میرے نبی نے کھرچ کے باہر نکال دیا تھا۔ اسی لیے قرآن میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں جگہ جگہ اس چیز کو بیان کرتا ہے، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک حزب اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اللہ نے ان کو اپنی رضا کی سندیں دے دی ہیں، اور جنت کے پروانے اللہ نے میرے نبی کے صحابہ کے ہاتھوں میں
پہنچا دیے ہیں، تو صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی، باقی تمام لوگوں پر تنقید ہو سکتی ہے کہ وہ مراتب کسبی ہوتے ہیں اور ان پر تنقید ہو سکتی ہے۔ صحابیت کا مرتبہ وہ بھی ہے اور صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ان کا تزکیہ، ان کے دلوں کا تزکیہ میرے نبی نے کیا اور میرے نبی اس تزکیہ کرنے میں 100% کامیاب ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔